سوال ہے، 3 سوال ہیں بیسیکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو وضاحت فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختنے کیسے ہوتے تھے؟ دوسرا، عورتیں ختنے کروا سکتی ہیں؟ تیسرا، جو کنورٹ ہوتے ہیں ٹو اسلام، اب وہ ایک کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر بالغی ہیں، تو کیا ان کے بھی ختنے کروانے چاہیے؟ ہاں جی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 87 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا تھا، اور تیشے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی، یعنی لکڑی کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا، یعنی وہ بلیڈ. نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ کے ایک صحابی تھے وہ جن کو قید کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح استعمال ہوتا تھا اس وقت، ختنوں کے لیے بھی، بال ریموو کرنے کے لیے بھی. آج بھی آپ مطلب بال ریموو کرنے کے لیے کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ریزر بھی، کوئی بھی چیز استعمال کر لیں. مسئلہ تو بال ریموو کرنا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ختنہ کرانا بھی ہے، داڑھی بڑھانا، بغلوں اور ناف کے بال ختم کرنا، یہ سارے موجود ہیں. تو یعنی مسلمانوں کی تو نشانی، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں ختنے ہیں. کرسچن بھی کرواتے ہیں اور یہودی بھی کرواتے ہیں، مسلمان بھی کرواتے ہیں. اور کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنے ضروری ہیں. یہ لوگوں میں ویسے، وہ ہمارے تو پنجاب میں کہتے ہیں مسلمان ہی بیٹھا ہے. جی. مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ختنے تو ایک سنت ہے، وہ ہونی چاہیے. یعنی وہ میڈیکلی بھی ایک بہتر چیز ہے، فطرت میں داخل ہے. جس حدیث میں ختنوں کا حکم ہے اسی حدیث میں داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے. 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: داڑھی بڑھانا، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا اور ختنے کروانا. ختنوں میں سارا زور ہے، داڑھی تو ماں نہیں رکھنے دینی، کہندی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی. اے فقی دیکھی ہے نا، آ گئی فقی، آ ہی جاندی ہے. جو کہتا ہے نا ختنوں کے بغیر، اس کو پھر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان نہیں ہو تم. اسی حدیث میں ہے، صحیح مسلم حدیث ہیں، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا، اے اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے. اس کے تحت اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے، اس کو ریموو کرنا تو یہ تخلیق بگاڑنا ہے. تو کم از کم اتنی داڑھی ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے، جیسے شاہد افریدی صاحب کی ہے. اتنی بھی اگر داڑھی ہو تو ٹھیک ہے، اور بڑی رکھیں گے تو بہتر ہے. تو ختنے یعنی سنت ہیں. کوئی یعنی جوانی میں بڑا ہوا ہے تو ختنے کروا لے، اگر نہیں بھی کرواتا تو مسلمان ہی رہے گا، لیکن میڈیکلی اس کو کروا لینے چاہیے. وہ کر دیتے ہیں. اور یار بواسیر کے بھی تو لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں نا، نہیں ہوتے؟ تو ختنہ بھی کروا لے، بڑی عمر کے بندے ہی کروا رہے ہوتے ہیں نا. اس میں کوئی والا مسئلہ تو نہیں. وہ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. باقی عورتوں کے ختنے کے حوالے سے جو اہل حدیث میں سے بعض لوگوں نے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، خصوصاً انڈیا میں ایک مولانا جو ہیں وہ عموماً اس قسم کے سیکس سے ریلیٹڈ کافی سارے کلپ چڑھاتے ہیں. انہوں نے عورتوں کے ختنے کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے. تو وہ روایت ہی جعلی ہے جی. ابو داؤد کی وہ روایت بہت کمزور ہے عورتوں کے ختنوں والی. تو عورتوں کے ختنے اسلام میں کوئی نہیں ہے جی. وہ روایت ہی جب کمزور ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس پہ کمنٹس کیے ہیں. تو عورتوں کے ختنے کروائیں گے تو پھر بہت سارے اور مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. یعنی عورت جو ہے وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے، اس کے فرق کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے عورتوں کے ختنے نہیں کروانے چاہیے. عرب میں اگرچہ کرواتے ہیں لوگ، یعنی ایک ٹریڈیشنل ہے، تو وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ وہ ان کا چل رہا ہے. باقی اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو ابو داؤد سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کمزور ہے. اس لیے مسلمانوں میں عموماً یہ کنسیپٹ کوئی نہیں ہے. عرب میں چند ایک اپنا ان کا ایک ذاتی شغف ہے تو وہ چل رہا ہے. ایون امریکہ کے اندر، یورپ میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی ختنے کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے زخم کے لیے، یعنی یہ یوریا جو ہے نا، یہ بڑی افیکٹو چیز ہے زخم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے. اس لیے بچے جب وہ پیشاب کرتے ہیں نا تو وہ پیشاب کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں پیشاب لگنے سے خراب ہوگا زخم، وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اللہ نے نیچرل ایک پروسیس رکھ دیا ہوا ہے. ابھی بھی جب وہ آپ وہ دیکھیں نا، مین ورسز وائلڈ دیکھتے ہیں ڈسکوری پہ، تو اس کو وہ ایک دفعہ کیٹ فش پکڑتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پہ وہ کاٹ لیتی ہے. اب جنگلوں میں دوائی بھی نہیں ہے تو وہ پھر اپنے پیشاب اس کے اوپر لگاتا ہے کہ یہ اینٹی یعنی بیکٹیریل ہے یہ چیز، اور اس کو اینٹی سیپٹک ہے، خراب کرنے کے سے بچاتی ہے، جیسے کہ سرسوں کا تیل ہے. اور یہ تو یہ پرانے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں. یعنی بڑی بوڑھیوں کو پوچھے نا تو وہ بچے جب پیشاب کرتے تھے ان کا پیشاب ان کے زخم پہ مل دیتی تھی. کیوں جی اسلام صاحب جی ہے نا. تو یہ پوری سائنٹیفک چیز ہے، اور یعنی آج تو سائنس تصدیق کر رہی ہے نا اس کی. تو وہ اس طریقے سے
تو لیکن سر جنرل پرسیپشن جو ہے آپ نے کہا ختنہ کروانا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے اس طرح، تو جنرل پرسیپشن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتہ یہ جب افغان وار کے اندر یہ جو انہوں نے بندے پکڑے تھے مرے ہوئے بھی یا جن کو پکڑا اور ان کو اس چیز پہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے، تو وہ یہ تو کلیم اور جنرل پرسیپشن جو لوگوں میں بھی دے رہے ہیں وہ تو یہی ہے. ظاہر مسلمان اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں نا جی، یقیناً میں نے اسی لیے کہا نا کہ کرنے چاہیے، لیکن اس کو کفر اسلام نہیں بنا لینا چاہیے کہ اگر کسی نے ختنے نہیں کرائے ہوئے تو اب کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ہی ختنے کرانا ضروری ہے. جی جی یہاں پہ کئی بچے ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 12 سال کی عمر تک آپ ویٹ کریں، جی جی کرتے ہیں نا کہ ان کے فوراً کروا لیتے ہیں. یعنی اس کو جتنا ہوا بنا لیا نا اتنا ہوا داڑھی کو بنایا ہوا ہے انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے. تو داڑھی کا کیا کہہ دیں گے؟ وہ کہیں گے ایک رکن ہے نا، اس سے کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا، ختنوں سے بھی کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا. جی باقی کروانے چاہیے. وہ ظاہر ہے پکڑے گئے سر، ختنوں والے بھی اگر پکڑے جائیں تو جو اتنے یعنی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ختنے کرا کے بھی کوئی مولوی چھوڑ دینا آپ کے اندر. جی یہ بھی تو ٹاپ مطلب ایک پاسبلٹی ہے نا. یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں وہ تو یہود و نصارہ تو خود بھی ختنے کرواتے ہیں، وہ تو داڑھی بھی رکھوا لیتے ہیں. اور یہ اکثر یعنی جو بھی حاکی آواز اٹھتی ہے اس کو فوراً یہود و نصارہ کے ایجنٹ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. سر یہود و نصارہ کا ایجنٹ چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جو بندہ بھی یعنی میڈیا پہ آ کے کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے نا، آپ وہ بات دیکھیں، اگر وہ کتاب و سنت میں موجود ہے پھر وہ نبی علیہ السلام کا ایجنٹ ہے، جی اللہ کا ایجنٹ ہے. اور اگر اس کی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے دور میں لکھے ہوئے علماء کی کتابوں سے ہے جی تو آپ سمجھ لیں وہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. سر ٹھیک ہو گیا، تسلی ہو گئی. جی سر جس طرح یہ سعودی علماء لال رومال سر پہ لے لیتے، کیا یہ سنت ہے؟ یہ کیا جی ہے؟ سعودی والوں کی سنت ہے نا. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی باندھا کرتے تھے جی اور اس پگڑی پہ مسح کرتے تھے، جی یعنی وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے. میرا پگڑی کے اوپر آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اس میں نے پگڑی کے اوپر ساری حدیثیں بیان کی ہیں. پگڑی سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے. اور مستدل الحاکم میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے وائٹ کلر کی پگڑی باندھ کے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے. جی 2 شملے بھی چھوڑ سکتے ہیں، ایک بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شملہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے آگے چھوڑیں پیچھے چھوڑیں. یعنی یہ ایک فرق ہے مسلمانوں میں. جی تو لال رومال تو ثابت کوئی نہیں ہے، یہ تو عرب کی ٹریڈیشن ہے جی اور اب تو یہ خیر کافی بدنام بھی ہو چکا ہے. تو میرے خیال ہے اس کو چینج کریں، وائٹ کر لیں یا کچھ اور کر لیں. البتہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ لال چادر اپنے سر کے اوپر لی تھی. اس طرح مسلم شریف میں ابو داؤد میں ملتا ہے آپ نے سرخ دھاڑی دار کرتا بھی پہنا. بخاری میں آتا ہے آپ نے کالا بھی پہنا ہے جو میں نے اور آپ نے بھی پہنا ہوا ہے آج، تیالسی کلر کا. وہ کہتے ہیں جی کالا نہیں لکھا، تیالسی لکھا ہے. کسروانی تیالسی، کسروانی تیالسی کالا ہی ہوا کرتا تھا. جس طرح آج اگر کوئی کہ سندھی اجرک تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یلو کلر کی ہوتی ہے اور ریڈ ہی ہوتی ہے. اس طرح کسروانی پرشین امپائر کا جو تیالسی کرتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوا کرتا تھا. صحیح بخاری میں موجود ہے. بلیک کرتا بھی پہنا آپ نے. کالی کملی تو آپ نے مسلم شریف میں سنی ہے جو 5 تن پاک والی حدیث ہے، حدیث قصہ سیدہ فاطمہ، مولا علی، مولا حسن حسین علیہ السلام کو آپ نے چادر کے نیچے لیا، اس میں بھی کالی چادر ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی موجود ہیں. ریڈ چادر بھی ایک آدھ روایت مسند احمد میں ملتی ہے، لیکن یہ رومال شمال والا نہیں ہے. لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں گرین لیں جو مرضی لیں. لیکن یہ رومال اتنا بدنام ہوا ہے کہ اب یہ رومال پہن کے اگر کوئی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا اس کو پذیرائی کو نہیں ملتی. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں نا اس پگڑی کے ساتھ تو پذیرائی اس لیے ملے گی کہ یہ سنت ہے. تبلیغ جماعت والے بھی وائٹ یا بلیک پگڑی باندھ رہے ہیں، دعوت اسلامی والے بھی اب باندھ رہے ہیں. اہل حدیث میں بھی زبیر علی صاحب اور ان کے پرانے بزرگ بھی وائٹ اور بلیک پگڑیاں باندھا کرتے تھے. تو یہ کوئی نشانی نہیں رہی کسی ایک فرقے کی. لیکن ونس جیسے ہی آپ مونچھیں صاف کر دیتے ہیں بالکل تو آپ ایک فرقے میں انٹر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جب ایک خاص کلر کا رومال اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ادھر ہلکی سی اس کو نوک بھی بنا لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے ایسے کرتے ہیں، اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں تو آپ ایک فرقے کے ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بندہ ایسے ہونا چاہیے. ہمارے جب ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دسو ہے کہڑے فرقے کا ہے؟ سعودی فرقے کا. اچھا وہ پہلے تو شکل سے پہچانتے ہیں، جب باتیں سنتے ہیں بالکل پھر تو بالکل ہی نہیں امبیگوس ہو جاتا ہے معاملہ. کہتے ہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیڑا ہے یار، یہ کون ہے؟ اے سر مسلم ہے، نام ہے وابی،
نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب. جی آگے چلیں جی. سر پاکستان کے اندر آن یور فٹ اسٹیپس لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی، جیسے ابھی آپ نے افریدی صاحب کی داڑھی کا ذکر کیا، چھوٹی داڑھی رکھنے پہ تنقید اور ملامت کرتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اندر میرے خیال سے ہر دوسرے بندے کی بھی اور ان کے کئی علماء کی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے. تو یہ دین یہاں پہ ٹھیک فالو کر رہے ہیں داڑھی کے والے سے یا وہاں پہ ٹھیک فالو؟ مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر تو داڑھی منڈے امام بھی ہیں. جی داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. جی صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں. نمبر 1 قرآن کا علم زیادہ ہو، قرآن کی تجوید بھی، علم بھی، سنت کا علم ہو. اس کے بعد جس نے ہجرت پہلی کی ہو یعنی سینئر ہو. اس کے بعد عمر ہے. یہاں تو جس کی عمر کی داڑھی لمبی زیادہ ہے، چاہے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، اس کو مسلح پہ چڑھا دیتے ہیں. یہ 4 شرائط ہیں، داڑھی اس میں کوئی شامل نہیں ہے. داڑھی سے بڑا جرم جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. آج تک کسی نے کہا جو جھوٹا مولوی ہو اس کو امامت پہ نہ فائز کرے، جو گالیاں نکالتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، اس کو امامت پہ فائز نہ کرے. داڑھی ایک بدقسمتی سے، ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ تر ظاہر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بن گیا ہے. باقی سعودی والوں کے خلاف اس لیے نہیں لمبی داڑھیوں والے بولتے ہیں کہ سعودی عرب سے وہ چندہ لے رہے ہیں. کیسے بولیں؟ وہاں تو امام کعبہ ذرا سی تقریر کر دے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بڑے سیانے ہیں، یہ دو میں جانی مٹھے باؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. باقی اصل دین نہ سعودیہ میں ہے نہ پاکستان میں. اصل دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے. سعودیہ میں بھی کئی کام خلاف سنت ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال آپ ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ ریکارڈنگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. باقی سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہے وہ میں نے کی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے اسے معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.